ایک نماز قضا کے متعلق ہے، حدیث کی روشنی میں وضاحت چاہیے بالکل کہ مثلا انسان کی نماز چھوٹ گئی عصر کی اور وہ مغرب کی نماز سے پہلے نہیں پڑھ پایا اور مغرب کی نماز وہ پڑھ لیا، تو خیر اس کی عصر کی نماز وہ قضا کیسے کرے گا؟ جہاں تک ہم نے پڑھا ہے کہ نماز میں ترتیب ہونی چاہیے، مثلا کہ عصر کی نماز پڑھے پھر مغرب پڑھ لے، یا مغرب کی چھوٹ گئی ہے عیسیٰ کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو پہلے مغرب پورا مکمل کرے اس کے بعد عیسیٰ کی نماز پڑھے، تو یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ اوکے، لیکن جو بندہ نے عصر پڑھا نہیں مغرب کی نماز پڑھ لیا تو کیا وہ عصر کی نماز کی قضا کرے گا یا اس کو چھوڑ دے گا؟ چھوڑے گا کیسے؟ نماز چھوڑنی نہیں ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، یہی سوال شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا جا رہا ہے۔ یہ ایک درس ہے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ پر شیخ سے تبصرہ کیا، پوچھا جا رہا ہے۔ مجموع الفتاویٰ میں انہوں نے ذکر کیا ہے ایک شخص کی نماز عصر نہیں پڑھی اور وہ مسجد میں پھر آتا ہے تو دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہاں لوگوں کو دیکھا کہ مسجد میں وہ اقامت کھڑی ہو گئی اور مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں، کیا اسے اپنی عصر کی نماز پڑھنی چاہیے یا مغرب کی نماز پڑھنی چاہیے؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بل یصلی المغرب مع الامام، یہاں اگر اس نے مغرب پڑھ لی ہے اور پھر اس نے مغرب کے بعد عصر پڑھ لی ہے، یہاں اور انہوں نے امام ابن تیمیہ نے پھر اہل علم کا اس سلسلے میں اختلاف پر بھی اپنے فتاویٰ میں تذکرہ کیا ہے۔ آپ یہ وضاحت فرما دیجئے، شیخ ابن باز سے پوچھا جا رہا ہے کہ شیخ امام ابن تیمیہ کا جواب کیا ہے؟ آپ اگر یہ صحیح جواب ہے تو پھر ہمیں، کیونکہ ترتیب الصلاۃ جو کہ نماز کی ترتیب ہے وہ واجب ہے، یہاں اس سے مراد جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا ہے، مراد رحمہ اللہ انہ یصلی مع الامام نافلۃ المغرب، یہاں مغرب کی جو رکعت ہے نفل نماز وہ امام کے ساتھ پڑھ لے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث بیان کری فَإِنْ أُقِيمَتْ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلِّ مَعَهُمْ، تو ایک آدمی اگر مسجد میں داخل ہوتا ہے اور وہاں پر نماز کھڑی ہو گئی ہے اور وہ پھر ان کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے امام کے ساتھ۔ فَلَا تَقُلْ صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّ، یہاں آپ ایسا نہ کہیں کہ بھئی جناب ان کی نماز ہو رہی ہے اور میں نماز نہیں پڑھتا، میں نے نماز پڑھ لی ہے۔ صلی معہم، ان کے ساتھ آپ نماز پڑھ لیجئے۔ بہت سارے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ یہ آپ کی عصر کی نماز بھی ہو سکتی ہے، یہاں آپ نے عصر اگر پڑھ لی ہے امام کے ساتھ، یہاں بہت سارے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ اس کو نفل نماز کنسیڈر کیا جائے گا، کیونکہ اس نے وہ مسجد میں داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھ رہے تھے تو اسے یہ نہیں چاہیے کہ وہ بیٹھنا نہیں چاہیے تھا، اس نے نماز پڑھ لی ہے، تو اس کے بعد نفل نماز کے بعد اسے عصر کی نماز پڑھنی چاہیے، پھر عصر کی نماز پڑھے۔ یہ زیادہ مناسب بات لگتی ہے کہ آپ ترتیب کا خیال رکھیں اور پہلے نفل نماز کی نیت کر لیں، جب کہ آپ نے مغرب کی امام کے ساتھ جو نماز پڑھی ہے وہ نفل ہو گئی، اور پھر آپ کی جو عصر کی نماز ہے وہ آپ نے پڑھی، پھر اس کے بعد مغرب آپ نے ادا کر لی ہے۔ ثم يصلي المغرب، یہاں شیخ بن باز یہ فرما رہے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَهُمْ فِي الْمَغْرِبِ صَلِّ مَعَهُمْ نَافِلَةً، یہاں اگر آپ نے مسجد میں داخل ہوئے ہیں، مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ ان کے ساتھ نفل نماز کی نیت کر کے نماز پڑھ لیں،
وَإِن صَلَّاهَا بِنِيَّةِ الْعَصْرِ وَزَادَ وَاحِدًا فَإِنَّهَا، تو اس میں وہاں سے اہل علم کا موقف یہ ہے، شیخ ابن باز بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی وہ نماز عصر قابل قبول ہوگی۔ مثلا 3 رکعت ہوتی ہیں نا مغرب کی، تو 3 رکعت پڑھنے کے بعد امام سلام پھیر لیتا ہے، آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں، تو یہاں آپ کی جو ترتیب ہے وہ بھی کنٹینیو رہے گی، اس کا بھی خیال آپ نے رکھا، اور آپ نے اپنی عصر کی نماز بھی پڑھ لی اور عصر کے بعد مغرب پڑھ لیں، کیونکہ نیت کے اختلاف فرق ہونے سے امام کے ساتھ یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ نیت کا اختلاف ہو سکتا ہے اور نماز درست ہے۔ اس سے شیخ ابن باز یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں طرح سے جائز ہے، لیکن کونہ یصلی معہم نافلہ، اگر اس نے مغرب کے ساتھ نماز پڑھ لی ہے ثم يصلي العصر ثم يصلي بعدها المغرب فهذا هو الواجب، تو یہ بہتر اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ جب مغرب کی نماز ہو رہی ہے اور آپ مسجد میں داخل ہوں تو ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سنیے شیخ ابن باز کیا کہہ رہے ہیں، لأن اللہ رتبها هكذا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو اس کی ترتیب نمازوں کی بیان فرمائی ہے وہ اس طریقے سے بیان کی ہے کہ آپ عصر پڑھیں، پھر مغرب پڑھیں، پھر عشاء پڑھیں۔ وَإِن صَلَّى الْعَصْرَ وَحْدَهُ، پھر ایسی صورت میں بھی اگر اس نے مغرب سے پہلے عصر نماز پڑھ لی ہے اکیلے میں، تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اس کی عصر کی نماز بھی ہو جائے گی اور مغرب بھی ہو جائے گی اور دونوں ترتیب بھی ہو جائے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ شیخ ابن باز کا موقف یہ ہے، اس میں وسعت ہے، اور آپ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد میں داخل ہو کر آپ کو بیٹھنا نہیں ہے وہاں پر، جب امام مغرب کی نماز پڑھا رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ ان کے ساتھ مغرب کی نماز کے ساتھ نفل نماز کی نیت کر لیں، یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ مغرب کی نماز کے بعد اس نے 3 رکعت پڑھ لی، اب 4تھی رکعت پڑھ کر اپنی عصر کی نماز کو پوری کر لیں اور پھر مغرب کی نماز پڑھ لیں۔ اس طریقے سے آپ کی ترتیب کا بھی خیال آپ رکھیں گے اور آپ کی نماز بھی ہو جائے گی۔ اور جو دوسرا طریقہ شیخ ابن باز فرما رہے ہیں وہ یہ کہ آپ مغرب کے ساتھ امام کے ساتھ اس امام کے ساتھ نفل کی نیت آپ نے کر لی ہے، وہ فرض نماز پڑھ رہا ہے، آپ اس کے پیچھے نفل پڑھ رہے ہیں، جب اس نے نماز سلام پھیر لیا ہے تو پھر اس کے بعد آپ پہلے عصر پڑھیں، پھر مغرب پڑھیں، اور اس ترتیب کا آپ نے چونکہ خیال رکھا ہے جو کہ آپ پر اللہ رب العالمین نے واجب قرار دی تھی، اس سے آپ کو انشاءاللہ تعالی اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور آپ کی نمازوں کو اللہ قبول فرمائے گا۔ مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان